حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم تقوی کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم دیگر عبادتیں کرتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، تو اکثر عبادتوں کے بعد اللہ رب العالمین
ہم سے یہ کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے پہلے ہم نے 2 مہینہ پہلے رمضان کے روزے رکھے، اس میں بھی روزہ رکھنے کا مقصد جو بتلایا گیا وہ تقوی بتایا گیا۔ اس قربانی کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال اللہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین کے پاس نہ تو تمہارا گوشت جاتا ہے، نہ تو تمہارا پوست جاتا ہے، اور نہ ہی خون جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے۔ تو یہ تقوی کیا چیز ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ یعنی عبادت کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے کہتا ہے کہ ہمارا گوشت، ہمارا بکرا، یا ہم جو بھی قربانی اللہ رب العالمین کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یہ گوشت یہی نہیں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو خون نہیں جاتا ہے، بلکہ کیا جاتا ہے؟ ہمارا تقوی جاتا ہے، ہمارا ایمان جاتا ہے، ہمارا اللہ رب العالمین سے جو ہم ڈرتے ہیں وہ ہمارا ڈر اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کا اصل مقصد جو بتلایا جاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کے علماء کرام نے بہت ساری تعریف کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی سے سوال کرتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تقوی کی مثال اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ کانٹے دار درخت سے اس کا گزر ہو رہا ہو، کانٹے دار جھاڑی سے اس کا گزر ہو رہا ہو، اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو اس طریقے سے اس کانٹوں سے بچا کر کے اس راستے سے نکل جا رہا ہو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے ارد گرد، ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، ہمارے آگے ساری طرف سے گناہ کے کام کے لیے ساری چیزیں ہمارے پاس مہیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں سیدھے نکل جانا ہے۔ نہ دائیں جانا ہے گناہ کے کام میں، نہ بائیں جانا ہے گناہ کے کام میں، ہمیں سیدھے اللہ رب العالمین کی بات کرنی ہے۔ کیسے؟ سیم ایسے ہی جیسے وہ بندہ کانٹے دار جھاڑی سے نکل رہا ہو اور اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچا کر کے رکھتا ہے، ایسے ہی تقوی کی مثال ہے۔ اپنی زبان میں ہم اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور ایک چیز دھیان دیں کہ اگر کسی شخص کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ رب العالمین کا خوف اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو سمجھ لے کہ اس کے اندر دیگر برائیاں آنے سے وہ بچ جائے گا۔ کوئی بھی برائی کرنے جا رہا ہے وہ، اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ اگر ہم نے یہ برائی کر لیا تو اس برائی کے عوض میں اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے گا۔ تو اگر اس بندے کسی بھی شخص کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، تو وہ شخص برائی سے بچ جائے گا۔ اسے تقوی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیں کہ جو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر صحابہ کرام کے زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ ان لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ جو چند سالہ زندگی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کے بارے میں بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول میں وہ عمل کروں کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ جنت میں لے کے جائے، اللہ رب العالمین کے جنت میں ہم جس کی وجہ سے داخل ہو سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقوی و حسن الخلق، دو چیزیں ہیں،
جو بندوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی؟ پہلی چیز اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف. اور میں نے بتایا کہ اگر کسی شخص کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے تو وہ دیگر گناہوں سے بچ جائے گا. پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر. دوسری وحسن الخلق، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق ایک بندے کو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں سب سے زیادہ بندوں کو جنت میں لے جائیں گی. آپ کی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کی اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے ویوہار کے ساتھ، اچھے تعلقات کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر ایک صاحب جو مسلمان جا رہا ہے تو اس سے بچھڑ کر کے ادھر چلے جائیں. اچھے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار، ایک دوسرے سے اچھا میل و ملاپ، یہ چیز بھی آپ کو زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. تو یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ دو چیزیں یہ جو ہیں یہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسی وقت، اللہ کے رسول ایسی بھی چیز بتا دیجئے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی تاکہ ہم اس سے بھی بچا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاجوفان، یعنی الفم والفرج. کہ دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں، ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے، اگر کوئی اپنے زبان کی حفاظت کر لے، اگر کوئی شخص اپنی زبان کا استعمال اچھی طریقے سے کر لے تو وہ شخص جنت میں جائے گا. اور لیکن اگر کوئی شخص اس زبان کا استعمال اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے، اس زبان کو ایسی جگہ استعمال کرتا ہے، یہ زبان دیکھیں ہر طریقے سے یہ زبان جو ہوتی ہے، یہ زبان اگر اس کا استعمال اچھے طریقے سے کریں گے، اچھی جگہ پر کریں گے تو یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی. اور یہی زبان اگر ہم اچھی جگہوں پر نہ کر کے اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کی برائی کریں، اس زبان کے ذریعے سے لین دین میں جھوٹ بولیں، اس زبان کے ذریعے سے ہر معاملات میں اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان جو ہے تم کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی. دوسری چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والفرج، اسی طریقے سے آپ کی شرمگاہ جو ہے یہ بھی آپ کو اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو یہ بھی آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 چیزیں بتلائیں. 2 چیز جنت میں لے جانے والی چیز، سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز، اور 2 چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز. اس میں سے ایک ہمارے موضوع جو ہے اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اگر ہمارے اندر ہے تو یہ چیز بھی ہمیں جنت میں لے جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 2 مرتبہ خطاب کیا، لوگوں کو جمع کر کے 2 مرتبہ خطاب کیا. ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا ربکم وصوموا شہرکم. اے لوگو، جتنے لوگ یہاں جمع ہو، سارے لوگوں کو میں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے رہو. وصوموا شہرکم، اور اس طریقے سے رمضان کے روزے رکھو. وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اس طریقے سے اپنے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے رہو. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک چیز میں بتا دوں کہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے اس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں. ایک شرط یہ کہ نصاب تک کے آپ کا مال پہنچ جائے، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس میں زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے. دوسرا
کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس پر 1 سال گزر جائے، یعنی آپ نے جب بھی زکوٰۃ دیا ہو یا جب آپ کے پاس اتنا مال ہو رہا ہو تو اس وقت زکوٰۃ کا دینا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے صرف رمضان کے مہینے میں ہی نکالا جاتا ہے یا صرف رمضان کے مہینے ہی میں دیا جائے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ 2 شرطیں اگر آپ کے پاس پائی گئی زکوٰۃ کے تعلق سے، جب بھی پائی جائے زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوگا، زکوٰۃ دینا ہے۔ رمضان کا انتظار نہیں کرنا ہے، رمضان مبارک کے مہینے کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں، رمضان آئے گا اس کے بعد ہم زکوٰۃ دیں گے، چندہ وصول کرنے والے آئیں گے اس کے بعد پھر ان کو دیا جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو بھی اس کے مستحق ہیں آپ خود دے سکتے ہیں ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، 5 وقتہ نماز پڑھو، اور اسی طریقے سے ایک پورے مہینے کا روزہ رکھو، زکوٰۃ دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور تمہارے اوپر جو اس دنیا میں جو امراء ہیں، جو علماء ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی بات کہیں تو ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات کہی، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اگر تم یہ اعمال کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مقام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ اگر تم یہ اعمال کر لیتے ہو تو اللہ رب العالمین کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی اتقوا ربکم، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی، ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو، عربی مہینے کے اعتبار سے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے موقع پر بھی ایک خطاب کیا، مینا کے موقع پر بھی ایک خطاب کیا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو یہاں جمع ہو، میں آپ لوگوں کو ایک بات کی تلقین کر دیتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ جمع ہیں ایک چیز دھیان سے سن لیں کہ یہاں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی شخص کالا ہے، کوئی شخص گورا ہے، کالے کو گورے پر نہیں فضیلت دی جائے گی اور گورے کو کالے پر نہیں فضیلت دی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے اس دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یہاں کوئی امیر کو کسی غریب پر فضیلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بالتقوی، ہاں اگر اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اس کے اندر اگر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے تو ایسے لوگوں کو فضیلت دی جائے گی۔ کون سے لوگوں کو؟ کوئی مالدار کوئی غریب پر فضیلت نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مالدار کوئی غریب پر فضیلت پا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوگا۔ کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، گورا کالے پر فضیلت پا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر خوف نہیں ہے تو کسی کو وہ کالا شخص جو ہے وہ اس پر فضیلت پا جائے گا، کالا شخص جو ہے وہ اس پر فضیلت پائے گا۔ غریب شخص ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو وہ امیر پر فضیلت پائے گا، وہ شخص امیر سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطاب میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سن لو یہ تقوی جو ہے اللہ رب العالمین کا ڈر ہی کسی کو کسی پر فوقیت، کسی کو کسی کے اوپر پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو وہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے پاس وہ شخص نیچا ہی رہے گا۔ یہاں دنیا میں جتنا بھی بڑا ہو جائے، دنیا میں جہاں تک بھی پہنچ جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن آخرت میں جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا وہی شخص سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، داعی بنا کر کے جائیں یمن میں لوگوں کو دین کی دعوت دیں، دین کے لوگوں کو رہنمائی کریں۔ چنانچہ
مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے سوار ہیں، جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے نیچے نیچے چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، ان کو داعی بنا کر کے بھیج رہے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے. وہ صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے ہیں، صحابی اوپر اپنی سواری پر سوار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق بھی ہے. اور صحابی اترنا چاہتا، اللہ کے نبی کہتے نہیں بیٹھے رہو، آپ جا رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چند وصیتیں کرتے ہیں. وصیت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آخری ایام میں جب کسی کی وفات ہونے کو ہوتی ہے تو اس وقت جو بات کہی جاتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند باتیں انہیں بتلاتے ہیں، اور چند باتیں بتلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو رخصت کرتے ہیں کہ اب ہو گیا، آپ چاہیے، اب یہاں سے مجھے اپنے منزل کی طرف اور آپ اپنی منزل کی طرف جائیں. لاسٹ میں ایک بات کہتے ہیں، یا معاذ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے معاذ قریب یہ ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہو، آپ کو میں مدینہ سے رخصت کر رہا ہوں، کہیں کا داعی بنا کر کے، یمن کا داعی بنا کر کے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید ایسا ہو کہ جب تم وہاں سے واپس آؤ، ریٹرن آؤ، تو مجھ سے ملاقات نہ کرو، میری ملاقات آپ سے نہ ہو، میری وفات ہو جائے گی. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو سوچ کر کے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت کرنے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کا داعی بنا کر کے مجھے بھیجنے آ رہے ہیں، اور جب میں واپس آؤں گا تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوگی. چنانچہ وہ صحابی رونے لگتے ہیں، زار و قدار رونے لگتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رونے لگتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دلایا، کہا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سن لو کہ کل قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو مجھ سے سب سے زیادہ قریب جو لوگ ہوں گے وہ متقی لوگ ہوں گے، مجھ سے سب سے زیادہ قریب جو ہوں گے وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، مجھ سے سب سے زیادہ قریب جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. من کانوا وحیث کانوا، وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں. ایسا نہیں کہا کہ صرف آپ ہی، بلکہ جو بھی ہوں. من کانوا، وہ چاہے جو ہوں، جس کا تقوی اللہ رب العالمین کا خوف، جس بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، جس بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، ایسا شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. وحیث کانوا، دنیا میں جہاں پر بھی وہ موجود ہے، دنیا میں جہاں پر بھی موجود ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے رخصت کر دی، واپس چلے. تو گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ کل قیامت جب ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب جو لوگ ہوں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. ایسے یوں ہی زبانی دعویٰ کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی جو ہے، اس کی بہت ساری مثالیں اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں تقوی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اس پر لوگوں کو ابھارا گیا ہے. جہاں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی، وہیں دنیاوی فائدے بھی ہیں تقوی اختیار کرنے سے. دنیاوی فائدے بھی ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جس شخص کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار ہو جائے،
جس شخص کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. کیسا راستہ؟ سیدھی راستہ جو جس پر بندہ چل کر کے اللہ رب العالمین کے جنت میں داخل ہو جائے, جس پر چل کر کے دنیا میں وہ فلاح و بہبود کے راستے پر رہ چلے, وہ راستہ اس بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے. اس کے بعد اسی میں اور آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سب سے بڑا فائدہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ, اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سب سے زیادہ مال دے دے؟ اس دنیا میں بسنے کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں سب چاہتے ہیں کہ میں فلاں پر فوقیت حاصل کر لے جاؤں, میں مال میں کتنا زیادہ مجھے اللہ رب العالمین مال دے دے. کون نہیں چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہے, اگر تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اللہ رب العالمین تم کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ جسے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا, جس کا تم نے احساس بھی نہیں کیا ہوگا, کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے ہمیں اتنا مالدار بنا دے گا. یعنی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اتنا مالدار کر دے گا, اللہ رب العالمین ہمیں اتنا مال و دولت سے نوازے گا. یہ اگر تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے ہی ہمیں روزی دے گا کہ جس کا ہم نے کبھی گمان نہیں کیا تھا, جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے مال میں, اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہماری جائیداد میں اللہ رب العالمین اتنا پرافٹ کر دے گا, اتنا ہمیں مالدار کر دے گا. اگر ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہے, اگر اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے ہی ہمیں روزی دے گا کہ جس کا ہم نے کبھی سوچ بھی نہیں سکا تھا. ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین روزی دے گا. یہاں اللہ رب العالمین روزی دے رہا ہے, وہی نجات کا بھی سبب بن رہا ہے. ایک تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا جس میں 3 لوگ جو جاتے ہیں سفر پر. آپ لوگوں نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ 3 لوگ سفر پر جاتے ہیں, راستے میں بارش ہوتی ہے, ایک پہاڑ کے ایک کوہ میں چھپ جاتے ہیں, اوپر سے ایک پہاڑ آتا ہے, ایک چٹان آتا ہے جو اس کا منہ ہوتا ہے, غار کے منہ پر اس کو وہ پتھر رکھ جاتا ہے. پتھر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جسے 3 لوگ اس کو ہٹا نہیں سکتے. تو تینوں نے اپنی اچھائیاں بیان کی اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی, اس کے عوض میں مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین میں نے یہ نیکی کی تھی جس کے عوض میں اللہ رب العالمین تو پہاڑ کے اس غار کو تو ہٹا دے. چنانچہ اس میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ رب العالمین ہم نے ایک نیکی کی تھی, ایک ایسی نیکی کی تھی کہ جس میں ایک عورت آتی ہے میرے پاس اور وہ مجھ پر غلط کام کرنے کے لیے ابھارتی, یا میں نے ہی اس کو ابھارا. جب اس عورت نے یہ کہا کہ تمہیں اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے, میں کسی اور کی امانت ہوں. چنانچہ اللہ رب العالمین جب اس عورت نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے, تو اللہ رب العالمین تمہارا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا, تمہارا ڈر میرے اندر پیدا ہو گیا, جس کی وجہ سے میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تمہارا ڈر, تمہارا خوف ہمارے اندر پیدا ہو گیا تھا. اس ڈر کی وجہ سے, اس خوف کی وجہ سے میں نے وہ غلط کام نہیں کیا تھا. اللہ رب العالمین تم میرے اس اچھائی کی وجہ سے اس غار کے چٹان کو ہٹا دے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس چٹان جو ہے اس اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے, اللہ رب العالمین کا خوف جو اس بندے کے اندر پیدا ہوا تھا, اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو خدا سے کھسکا دیا. تو یہ نجات کا بھی ایک سبب ہے کہ اگر ہم کہیں پر کسی برائی میں کسی جگہ پھنس جائیں تو اپنے اللہ رب العالمین کا خوف اس وقت بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے, اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر اس وقت بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے گا, اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام برائیوں سے اس طریقے سے تمام چیزوں سے نجات دے گا. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین
ہم میں سے جس شخص کے اندر بھی تمہارا ڈر نہیں ہے الہ العالمین، تم تمام لوگوں کے اندر اپنا ڈر پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بھی دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، الہ العالمین تم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے، الہ العالمین تم اسے شفاء کلی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون.